बात बड़ी आवाज़ें है कि कोशिश ये की जा रही है कि पीटीआई को आइसोलेट करे, इसके लीडरशिप को आइसोलेट करे और इसके इलेक्शन को रिग किया जाए। हमारी एक दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी ये है कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। इतने सख्त स्टेज पे, इतने क्रिटिकल और नाजुक मोड़ पे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान साहिबान डेली बेसिस पे एक कंटेम्प्ट की ट्रायल के लिए अडियाला जेल आना पसंद करते हैं, जिसमें उनका एक दिन लगता है, लेकिन वो इकदामात भी करे जो इनकी आईनी जिम्मेदारी है फ्री इलेक्शन के सिलसिले में। हमने दरख्वास्त दी हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने हमें लिखा कि हमने दरख्वास्त पे कार्रवाई की है, लेकिन आज तक वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिला। कन्वेंशन की इजाज़त आज भी नहीं है और जब भी कन्वेंशन हो उस कन्वेंशन के खिलाफ आप लोगों ने करना चाहिए। बस ये देखिए, इस नाजुक मोड़ पे जबकि मुल्क की इकानमी बड़ी डाउन है, जबकि रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, जबकि आवाम को महंगाई की एक बोझ तले दबी हुई है, जबकि एक साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया कि मुंतखब हुकूमतें नहीं है, इलेक्शन कमीशन अपने रोल पे कंसंट्रेट करते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ इकदामात करे। मैंने रिक्वेस्ट की, हमने एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में हमें भी कन्वेंशन की इजाज़त दी जाए। एक 70% पॉपुलरिटी वाली पार्टी को आज भी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। आज भी जब हम कन्वेंशन के लिए जाते हैं तो कई सारे FIR दर्ज की जाती है। मैं समझता हूं, हम समझते हैं ये आईन की सरासर खिलाफ वर्जी है। इस इक़दाम की और लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ एक स्टेप लेने चाहिए और सबसे पहले ये कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करते हुए सबके साथ बराबरी का सलूक करते हुए पीटीआई के लिए मेक श्योर करे कि हम और हमारी लीडरशिप फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और अपने निशान के मुताबिक पार्टिसिपेट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन। पार्टी की कैंपेन के लिए क्या हिकमत अमली है, क्योंकि आप चेयरमैन, सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, पंजाब बिलखसूस मैदान है, लेकिन अभी पंजाब में उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रही। देखिए, हमारी तो ऑलरेडी कैंपेन चल रही है लोकल सतह पे, लेकिन चेयरमैन भी, मैं भी एज ए चेयरमैन जाना चाहता हूं। कन्वेंशनों की दरखास्तें हमने दी हुई, अभी तक क्लियरेंस नहीं आई है, बल्कि इवन लाहौर में आपने देखा होगा रैली की कोशिश की गई है, उसको भी रोका गया है। इसलिए मैंने आज इतना एम्फेसिस के साथ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि अगर बाकी चेयरमैन कहीं जगह जाते हैं, उनको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि आपने उनको परमिशन भी देते, इजाज़त भी देते, उनको लाइव कवरेज भी देते, तो हमारा भी राइट है हमें भी लाइव कवरेज दे। हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था कि जब पेमरा को डायरेक्शन दी जाए कि जितना टाइम आप उनको देते एयर टाइम, इतना एयर टाइम हमें भी मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि हम सारे पार्टियों से ज़्यादा बड़ी पार्टी है और उनकी लीडरशिप भी नहीं जाती, फिर भी आप लाइव भी दिखाते, आप कन्वेंशन की देते। देखो, फ्री इलेक्शन के लिए लाजिम है कि आपकी पार्टिसिपेशन के प्रोसेस में भी शामिल हो, और अगर आप पार्टिसिपेशन की प्रोमिसेस प्रोवाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ आज इलेक्शन कमीशन कभी अडियाला जेल ना आते ट्रायल के लिए, वो कंसंट्रेट करते अपने ये जिम्मेदारी निभाने के लिए, ये 25 करोड़ अवाम की हकूक की खातिर है। देखो, ये हमारा सबसे बड़ा खदशा है। 175 पार्टीज है, 1960 से इलेक्शन के तरीक़ेकार चला आ रहा है। कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से इलेक्शन कराए। लॉ में ये लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने आईन और रूल्स के मुताबिक करें। हमने रूल्स और आईन के मुताबिक अपने पार्टी के उसको मद्देनजर रखते हुए सारी की सारी प्रोसेस जो है ना, हमने आईन और कानून के मुताबिक तय कर दिया था। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का इसको डिले करना, हमें नोटिस देना, हमारे खदशे को वाज़ेह करता है कि हमारे खदशे की वाकई कोई बेसिस है।
دیکھو درخواستیں ہماری ایک انٹرنل معاملہ ہے، لیکن بہت ساری درخواستیں آئی ہوئی ہے اور اس پہ کارروائی کر رہی ہے، آلموسٹ کمپلیٹ ہے. آج بھی خان صاحب سے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا سارا کچھ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، سارا کمپلیٹ انشاءاللہ. آپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو دیگر جماعتیں ہیں، چاہے وہ بڑی جماعتیں نواز لیگ کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، تو آپ بحیثیت چیئرمین ان کے ساتھ گفت و شنید کوئی جاری ہے، کوئی اس طرح سے پیغامات؟ دیکھیں ہم کسی بھی جو پولیٹیکل پارٹی تھی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور موجودہ کیئر ٹیکر جو اس پی ڈی ایم کی ایک ایکسٹینشن ہے، ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی گفتگو میں نہیں ہے، نہیں ہمارا کوئی ارادہ ہے ان کے ساتھ کوئی الائنس کے سلسلے میں. البتہ ہم سب کے ساتھ یہ بات بھی ضرور کوئی وہ نہیں ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو اور الیکشن وقت پر ہو. لیکن الیکشن وقت پہ کیسے ہو؟ مولانا صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، زرداری کہہ رہے ہیں کہ جی 8 کو نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق حکومت چلنی چاہیے اور آئین کے مطابق یہ کہ الیکشن تو 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے. 8 کی ڈیٹ وہ ڈاکومنٹ کی نشاندہی ہے جو سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے دستخطوں سے وہ ڈاکومنٹ عدالت کے سامنے فائل ہوا ہے. اس لیے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، اس لیے اس وقت 8 تاریخ سے آگے الیکشن کبھی نہیں ہو جانا چاہیے. دیکھیں یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اور کل بھی آبزرویشن دی ہے، یہ اپ ٹو دا سپریم کورٹ کی کیا پروسیڈ کرنا چاہتی ہے، لیکن کل آخری دن ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ قانون کے مطابق 58 ڈیز بنتے ہیں، اگر آپ ان میں سے کچھ دن کم بھی کرو تو 54 ڈیز سے کم پہ الیکشن ہوتا نہیں ہے. وہ پروسیس جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں اٹ سیلف پرووائڈڈ ہے، اس لیے کل کی تاریخ میں شیڈول کا آنا ہر صورت قانونی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے پشاور دیکھیں قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نشان ختم کر سکتا ہے. پاکستان جب سے بنا ہے اور آج تک جتنی بھی ہوئی ہیں 2 پارٹیز کی نشانات بدل گئے تھے. پہلے پیپلز پارٹی کا نشان بدلا گیا تھا، نون کا بھی نشان بدلا گیا تھا، بٹ اس کی ایک ریزن تھی، وہ قانون میں ترمیم ہو گئی تھی تب جا کے ان کے نشان بدلنے پڑے ان کے. وہ لا میں نیا لا آنے کے بعد، ضیاء کے دور کے بعد نیا لا آیا تھا اور 88 میں لا آیا تھا اور مشرف کے دور میں بھی نیا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر آیا تھا جس کی وجہ سے باقی کئی سارے پارٹیوں نے بنائے تھے تو نشانات کا فرق آیا تھا. انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں کسی سے کبھی بھی کوئی نشان نہیں لیا گیا. بہت شکریہ. عوام کے لیے عمران خان صاحب میسج یہی ہے، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عمران خان نے ملک کے خلاف ایک سازش کا مقابلہ کیا ہے. اس ٹرائل کو ہم سمجھتے ہیں یہ پورے ملک کی عوام کے خلاف ٹرائل ہے، یہ ایک ایسے لیڈر کے خلاف ٹرائل ہے جو دنیا کا اور اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ وہ سٹرانگ ہے، مضبوط ہے. آپ بھی مضبوط رہو، سٹرانگ رہو، انشاءاللہ آپ کی سختی کے دن بہت جلد ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ. ہم الحمدللہ ہمارے پاس امیدواران پورے ہیں اور ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے اور اپنے امیدواروں کو فیلڈ کریں گے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئیں گے. تھینک یو. کوئی فرد جرم، میں بھی کورٹ کی پروسیڈنگ میں موجودہ، فرد جرم کوئی نہیں لگی ہے. کوئی فرد جرم وہ ہوتی ہے جب آپ جج اس کو کہتا ہے آپ اس پہ سائن کرو اور وہ سائن کر دے پھر فرد جرم ہوتا ہے. جج صاحب نے ابھی کوئی آرڈر پاس کرنے ہے تو فرد جرم میرا خیال ہے بالکل نہیں لگی. نہیں کوئی دستخط نہیں ہوئی کسی چیز پہ. ہاں وہ میری بالکل ملاقات ہوئی ہے کل، وہ کوئی چھپی ملاقات نہیں تھی، میری 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے میں بالکل، اور ملاقات ہوئی ہے اور موجودہ حالات اور الیکشن کے سلسلے میں ملاقات ہوئی ہے ان سے. اور اس کا پریس ریلیز بھی پریزیڈنسی نے ایشو کر دیا تھا جب میں آیا تو مجھے بھی اس کا ایک پریس نوٹ آیا تھا. بالکل وہ اوپن وہ تھی میٹنگ تھی الیکشن کے حوالے سے. جی سر صدر صاحب کا موقف تو سب کے سامنے واضح ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا کنسرن جو ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا منشا ہے اور ہمارے منشور کا بھی حصہ ہے
قانون کہتا ہے کہ 5% وومن کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں یہ 10% ہونی چاہیے، لیکن ہمارے وومن ورکر کے ساتھ جس طرح سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور ان کو جس طریقے سے جیلوں میں رکھا جا رہا ہے، جس طرح بار بار ان کو کیسز میں اریسٹ کیا جا رہا ہے، اس سے معاشرے میں جتنے بھی وومن کی انکریجمنٹ ہے اس پہ بہت برا اثر پڑے گا. تو اس لیے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ ہیومن رائٹس ایشو بنا کر کے اس پہ غور کیا جائے. تھینک یو. اوکے، تھینک یو سو مچ جی.